السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الحمد للہ الولی الحمید، اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ وباطنہ وہدانا لدینہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ نحمده على نعمه العظیمہ وآلائہ الجسیمہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں جو حمایتی اور مددگار ہے، بے حد تعریف والا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے دین کی طرف رہنمائی کی ہے، ہمیں اپنا دین سکھایا ہے، ہمارے دل میں دین کی محبت پیدا کی ہے، ہمیں دین پر عمل کرنے کا شوق عطا کیا۔ ہم اس پر اپنے رب کے شکر گزار ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے بڑے احسانات پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گی وہ ہے زندگی میں آسانی کی دعائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے۔ انسان کی تخلیق کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ہم سب زندگی میں آسانی ڈھونڈتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ہم سب دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دارالامتحان بنایا ہے۔ یہ جگہ تو امتحان کی جگہ ہے جس میں مجھ سے اور آپ سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان مختلف طرح کی آزمائشوں میں ہم کرتے کیا ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ لہذا ہم سب کی آزمائش ہے۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ آج تک مجھ پر کوئی مشکل نہیں آئی، یا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یا میری صحت میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، یا مجھے کسی کی طرف سے کوئی رنج و غم نہیں ملا، یا مجھے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہر شخص آزمایا جا رہا ہے اور ہر شخص کی آزمائش مختلف ہے۔ کسی کو کسی چیز سے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو کسی چیز سے، لیکن آزمائش سب کی ہو رہی ہے، میری بھی اور آپ کی۔ آزمائش یا امتحان، اس کے آنے پر ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہے، ہم کرتے کیا ہیں، یہ ہے اصل دیکھنے کی چیز۔ جو تکلیف آنے پر اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرتے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ تکلیف آنے پر ناراض ہوتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس دنیا میں سختیاں، مشقتیں اور تکلیفیں ہوں گی۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو اس دنیا کے لیے ہیں، کچھ تکلیفیں ایسی ہیں
جو برزخ کے لیے ہیں، قبر کے لیے ہیں، کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن کے لیے ہیں، لیکن تکلیفیں تو ہیں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں دنیا آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے بنائی گئی ہے، سمجھدار شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے، اس کا حل صرف صبر ہے۔ خوشحالی کا گھر، نعمتوں کا گھر تو صرف آخرت ہے۔ اللہ نے جنت انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے، لیکن اس جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے کہ کون جنت میں انٹری کے قابل ہے اور کون نہیں، کس کو جنت ملنی چاہیے کس کو نہیں، وہ ہر انسان کے عمل سے دیکھا جا رہا ہے۔ جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر انسان کہے گا کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے ہم و غم کو دور کر دیا۔ جنت میں انسان کا پہلا قدم جائے گا تو اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے، وہ ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا، اس کو کوئی تکلیف یاد ہی نہیں رہے گی، اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب وہ صرف خوش ہی خوش رہے گا۔ وہ وہاں کہے گا شکر ہے اس رب کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا بڑا ہی قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا، جہاں ہمیں نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے نہ تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، نہ کوئی تھکاوٹ نہ کوئی بوریت، کچھ بھی نہیں، اب آرام ہی آرام ہے۔ لیکن اس آرام کے لیے اس دنیا میں کام ہی کام ہے، محنت ہی محنت ہے۔ جو لوگ یہاں آرام کر رہے ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، پھر وہاں ان کے لیے مشقتیں ہی مشقتیں ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور اس دنیا میں اپنے مقصد کو سمجھیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں اچھے برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، یعنی صرف تکلیفیں ہی آزمائش نہیں، نعمتیں بھی آزمائش ہیں کہ ان کو پا کے ہم کیا کرتے ہیں۔ جب ہمیں دنیا میں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارا طرز عمل کیسا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جس کے آنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی خبردار کر دیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو گویا خوف، مال، جان اور پھلوں کی کمی اور دیگر تکلیفوں کے ساتھ آزمائش ضروری ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اب دیکھیں لا نبلونا، یہاں پر 3 موقدات آئے۔ موقدات کہتے ہیں جس سے تاکید کی جاتی، واو قسم کی ہے، لام تاکید کا ہے، نون مشدد بھی تاکید کا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا. کیا؟ کہ تمہیں مشکلات آئیں گی دنیا میں, کبھی خوف ہوگا, کبھی بھوک ہوگی, کبھی جانوں کی کمی ہوگی, کبھی مال کی کمی ہوگی, کبھی پھلوں کی پیداوار کی, تمہاری آمدنی کی کمی ہوگی, یہ ضرور ہوگا. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا کہ ایسے مواقع پر, ایسی تکلیفوں پر جو صبر کر جائیں ان کے لیے خوشخبری ہے. اور وہ جب مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ دنیا تو ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہاں بھی اللہ کے حکم کے مطابق جئیں گے, اور پھر جو چیزیں ہماری ہیں وہ بھی اصل میں ہماری نہیں, وہ بھی اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. کیا مطلب؟ کہ اس کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں. مثلا یہ ہاتھ کس نے بنایا؟ ہمارے اللہ نے. یہ ہمیں کیوں دیے اللہ نے؟ کیا کرے ان سے؟ کام کرے. کیسے کام؟ اچھے کام یا اس کو ناراض کرنے والے کام؟ اب آزمائش یہی ہے کہ ہاتھ اللہ نے دیے, دیکھا یہ جا رہا ہے کون ان ہاتھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے اور کون اس کے خلاف, کون اس کے خلاف استعمال کرتا. آنکھیں کس نے دی ہیں؟ انا للہ. ٹھیک ہے, مرنے کے بعد یہ آنکھیں کہاں جائیں گی؟ واپس مٹی میں مل جائیں گی. منہا خلقناکم, اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم, اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکال لیں گے, پھر پیدا کریں گے. دوبارہ کیوں نکالیں گے؟ تاکہ جس نے ان آنکھوں کو, ان ہاتھوں کو, اس زبان کو صحیح استعمال کیا ہے اس کو جزا دیں, اس کو اچھا بدلہ دیں. اور جنہوں نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا, آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھی, کانوں سے حرام چیزیں سنی, زبان سے غلط باتیں کی, جھوٹ بولا, چغلیاں کی, غیبتیں کی, دوسروں کو ہرٹ کیا, ستایا, تو پھر کیا ہو؟ ان کو اس کا بدلہ دیں. تو ہر انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ نے جو امانتیں دی ہیں, جو نعمتیں دی ہیں, اب وہ ان کے ساتھ کرتا کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گارڈز رکھے ہوئے ہیں. کیا نام ہے ان گارڈز کا؟ کرامن کاتبین. وہ کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. جو کچھ کرتے ہو لکھتے جا رہے ہیں. اور کون لکھوا رہا ہے؟ انا کنا نستنسخ, بے شک ہم لکھوا رہے تھے. کیا اللہ تعالیٰ کو خود نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں؟ پتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ لکھوا کیوں رہے ہیں؟ سوچے ذرا, اللہ تعالیٰ اپنے علم کے علاوہ ہر شخص کے اوپر ایک نگران ہے, اور وہ اللہ کی نگرانی ہے. اور اس کے باوجود وہ لکھوا رہا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے نہیں میں نے تو نہیں کیا. اور آج آپ دیکھیں دنیا میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ چھپ کے ویڈیو بنا لیتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا, اور جب وہ کہتا ہے کہ نہیں پچھلے دن ایسے ہی کسی نے کیا. گھروں میں اب کیمرے لگے ہوتے ہیں نا, تو اب وہ کسی نے اسی طرح کا غلط کام کیا, وہ کیمرے میں اس کی تصویر آ گئی, اس کو بلایا گیا کہ تم نے یہ کیا, اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا, مجھے نہیں پتا. انہوں نے ویڈیو چلا کے دکھا دی. اب کیا ہوا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں, جب تصویر بھی آ رہی ہے, ٹائم بھی آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے. قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ شرمندگی ہوگی جب منہ بند کر دیے جائیں گے, ہاتھ بولنے لگیں گے. یہ ہاتھ ہیں تو ہمارے پر ہمارے نہیں ہیں, ہمارے وفادار کوئی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوانا ہے تو یہ ہر وقت ہمیں دیکھتے رہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, کیا پکڑتے ہیں, کیا رکھتے ہیں, کیا آن کرتے ہیں, کیا آف کرتے ہیں, اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں, کتنے کتنے گھنٹے یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں, اور صرف دنیا کے چند پیسے کمانے کے لیے
نمازیں، دین، قرآن، ہر چیز بھول کے، خیر، نیکی، آخرت کی تیاری کے کام چھوڑ کے صرف یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر اشتہار گندے مندے چلے اور اس میں سے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں. ویڈیو بنا رہے ہیں گھنٹوں، پھر ایڈٹ کر رہے ہیں گھنٹوں، اور ڈال اس پہ کیا رہے ہیں؟ کوئی کھانے کی ریسیپی ڈال رہا ہے، کوئی ایکسرسائز ڈال رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی سچی جھوٹی باتیں ڈال رہا ہے اور ویوز بنا رہا ہے تاکہ پیسے ملیں. دنیا کی محبت نے انسان کو آخرت سے غافل کر دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. الہاکم التکاثر، ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت سے یعنی مال حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں لہو و لعب میں مبتلا کر دیا، غافل کر دیا. اتنے غافل رہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبر میں پہنچ گئے. دنیا دنیا دنیا، اور نہیں پتا کس وقت چلے جانا ہے، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں. دنیا میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، نہیں تھکتے، اور آخرت کا کام تھوڑا سا. جب اتنے گھنٹے تھک کے اٹھیں گے اور بیکار سے کام کر کے، فضول کام کر کے اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آنکھیں بھی بند ہوں گی اور یون کر رہے ہوں گے، کسی طرح سر سے اتر جائے، کیونکہ نہ پڑھی تو پھر کہیں پکڑی نہ ہو جائے. پر ایسی پڑھی کا کیا فائدہ جس میں نہ اللہ کی یاد ہے، نہ اللہ کی محبت اور نہ اللہ کے سامنے کچھ عاجزی ہے. تو ہم سب بنیادی طور پر ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، شاید یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، شاید یہ رنگ میلے ہمیشہ رہیں گے. نہیں، یہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد انسان کیا کہے گا؟ میں دنیا میں کتنا جیا؟ الا عشیۃ او ضحاہا، دن کا ایک حصہ، صبح کا یا شام کا. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اس وقت کو جس میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے ہم کس طرح گزار رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تکلیفیں آتی ہیں بندے کا درجہ بلند کرنے کے لیے، تکلیفیں آتی ہیں انسان کو پختہ کرنے کے لیے، انسان کو کچھ سکھانے کے لیے، انسان کو ہوش میں لانے کے لیے کہ وہ اپنی غفلت سے باہر نکل آئے. تو اس لیے تکلیفیں تو آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے کے لیے جب اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس میں یوں بھی کہا گیا ہے پھر اللہ اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے پہلے سے مقدر تھا. یعنی عمل سے وہ بندہ اس درجے پہ نہیں پہنچنے والا تھا. کیسے پہنچا؟ تکلیف کاٹ کے، بیماری کاٹ کے. تو تکلیفیں پاک کرنے کا سبب ہوتی ہیں. اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف میں ڈالتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا. نہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے. اور یہ اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے. جتنے بھی اللہ کے بڑے بڑے پیارے پیغمبر گزرے ہیں وہ سب تکلیفوں سے گزرے ہیں. کیا آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا تھا. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ جب وہ اس میں ناکام ہو گئے تو ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا، ان کو جنت سے نکال دیا گیا. کیا ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی؟ بہت تکلیف ہوئی. پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی،
انہوں نے دعا مانگی کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کیا نوح علیہ السلام آزمائش سے گزرے تھے؟ کتنے سال؟ 950 سال. ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی. پھر کیا ہوا؟ ان پر طوفان آ گیا. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی آزمائش تھی؟ ایک تھی یا بہت سی تھی؟ بہت سی تھی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. ہم نے طرح طرح سے تجھے آزمایا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. پھر میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. بہت سی آزمائشیں آئیں. یعقوب علیہ السلام کو کوئی آزمائش آئی؟ کیا آزمائش تھی؟ یعقوب علیہ السلام محبوب بیٹا یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے. کتنے سال جدا رہے؟ بعض کہتے 40 سال. نہیں پتا کہاں ہیں. یہ پتا تھا کہ زندہ ہیں، مایوس نہیں ہوئے تھے. 40 سال بھی مایوس نہیں ہوئے. لیکن کیا وہ روتے تھے ان کے لیے یا نہیں؟ روتے تھے نا. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی تھی. یہ اللہ کے پیارے بندے تھے یا نہیں؟ تھے نا. لیکن ان پر آزمائشیں آئی نا. تو جب آپ پر کوئی تکلیف آئے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. یوسف علیہ السلام پہ آزمائش آئی تھی. کیا کیا تھا بھائیوں نے؟ کنویں میں ڈال دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر بک گئے، غلام بنا لیے گئے. پھر کیا ہوا؟ وہ ایک عورت کی طرف سے آزمائش آ گئی. پھر کیا ہوا؟ جیل میں بھیج دیے گئے. پھر کیا ہوا؟ جیل میں کتنا عرصہ رہے؟ وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. جیل میں کئی سال تک رہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ 10 سے کم ہوتا ہے اور 9 سال رہے جیل میں. آسان ہے جیل میں 9 سال رہنا؟ اور ساری زندگی کیا امتحان تھا؟ کوئی بھی آس پاس مسلمان نہیں تھا. سارا ماحول ہی اپوزٹ تھا. آج جس لڑکی کی شادی تھوڑی سی دین کے بغیر لوگوں میں ہو جاتی ہے، وہ صرف رونا دھونا ہی کرتی ہے. میری شادی یہاں ہو گئی. کوئی نعمت اس کو نظر نہیں آتی، کوئی خیر نظر نہیں آتی سوائے اس کے رونا دھونا. یہ ماحول میرے موافق نہیں. ماحول تو بہت سے لوگوں کو موافق. کیا یوسف علیہ السلام کو ماحول ملا تھا؟ کتنی بڑی آزمائش تھی. ماحول نہیں ملا. کیا وہ اللہ کے دین پہ قائم نہیں رہے؟ قائم رہے. انہیں جو بھی دیکھتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ انا نراک من المحسنین. ان کے بھائی جب غلہ لینے کے لیے آئے اور انہوں نے اپنی عاجزی محتاجگی ظاہر کی اور پھر منت سماجت کی اور کہنے لگے انا نراک من المحسنین، تو بڑا ہی نیک آدمی ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ تو بڑا ہی نیک آدمی ہے. قید خانے کے جو ساتھی تھے جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، انہوں نے کیا کریڈٹ دیا ان کو؟ انہوں نے بھی یہی لفظ بولے انا نراک من المحسنین. جب ایک انسان اچھا ہوتا نا تو ہر ایک کے منہ پر وہی گواہی ہوتی ہے، انا نراک من المحسنین، آپ بہت نیک ہیں. ایوب علیہ السلام پہ کوئی تکلیف آئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ بیماری رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صابر پایا تھا. نعم العبد، اتنا اچھا بندہ. انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، بار بار پلٹ کر اللہ ہی کی طرف آتے تھے. کیا ان کی بیماری ٹھیک ہوئی؟ ہو گئی. آپ کو پتا یہ صرف بیماری نہیں تھی، ان کے سارے قریبی لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اکیلے رہ گئے تھے. صرف بیوی تھی جو کھانا وانا دے دیتی تھی. مال بھی چلا گیا، اولاد بھی فوت ہو گئی، خود بھی بیمار ہو گئے. کیا اللہ سے ایک دن بھی بدگمانی کی؟ اچھا ہی گمان رکھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت پہلے بھی کرتا تھا، لیکن اس میں میرا مال، میری اولاد، میرے لوگ بیچ میں حائل ہو جاتے تھے.
اب تو اے اللہ تیرے اور میرے بیچ میں کوئی بھی نہیں رہا، اب تو مجھے تیری عبادت میں لذت ہی لذت ہے، سارے ساتھ چھوڑ گئے، اب یہ تنہائی بڑی اچھی لگتی ہے، تیرا ذکر کرتا رہتا ہوں، تیرے سے مناجات کرتا رہتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام پر کوئی آزمائش آئی تھی؟ وہ اتنی تکلیف میں تھی اور ساتھ ہی ان کو یہ پریشانی کہ میں کیا قوم کو بتاؤں گی جا کے، کیا کہنے لگے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں آج سے پہلے بھولی بھلائی جا چکی ہوتی اور مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہوتا، یا لیتنی مت قبل، اس سے پہلے ماری جاتی اور بھول بھلا دی جاتی، میں آج ہوتی نہ دنیا میں۔ حضرت آسیہ پر کوئی آزمائش آئی تھی؟ کیا آزمائش آئی تھی؟ فرعون سختیاں کرتا تھا، ہاتھوں میں اس نے کیل ٹھوک دیے تھے، دیوار کے ساتھ چم دیا تھا کہ باز آ جاؤ دین سے، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ کیا دعا کرتی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ ان سب لوگوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام پہ آزمائش آئی تھی؟ کیا آزمائش آئی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں پر اندھیرا، رات کے وقت کبھی کسی دریا پہ گئے آپ اندھیرے میں؟ سوچیں بادل آئے ہوئے ہوں، رات ہو اور آپ پانی کی وہ گہرائیوں میں ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو، کتنی خوفناک جگہ۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میری اپنی غلطی ہے، آپ ظالم نہیں ہیں، آپ ہر خطا سے پاک ہیں، اللہ سے برا گمان نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے زندگی میں اگر کوئی تکلیف آئے تو دو کام لازمی کرنے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ سے گمان اچھا رکھنا ہے، شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا۔ نمبر دو، دعائیں کرنی ہیں، یہ دعاؤں کا کارڈ اسی لیے بنایا گیا ہے، مشکل آ گئی آسانی کے لیے دعائیں کریں، دعائیں کرنی ہیں۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکلات آئی تھی، ہر طرح کی آزمائشیں آئی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ جس پر کوئی تکلیف آئے وہ کیا کرے؟ میری تکلیف کو یاد کر لے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، نیک عمل کرنے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، ہم اسے عمدہ زندگی دیں گے۔ تو نیک عمل کرتے رہیں گے تو آپ کے دلوں کو اطمینان ہوگا، دعائیں مانگیں گے، اللہ سے گمان اچھا رکھیں گے تو آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے؟ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، جبکہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں تھیں، پھر بھی آپ مسکراتے رہتے تھے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غم کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا، اللہ سے اچھا گمان کر کے، معاملہ اللہ کے سپرد کر کے، دعا مانگ کے اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں لگا دینا ہے۔ ہر وقت غم کو یاد نہیں کرتے رہنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اطاعت، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل آئے تو کیا کریں؟ اٹھے نماز پڑھیں۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت۔ لیکن کچھ لوگ اب بھی ایسا کرتے ہیں، کیا
مشکلات کے وقت کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. میری دادی کے بارے میں بتاتے ہیں بڑے، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، کہ ان کے کئی بچے ہوئے تھے اور کچھ بڑے ہو جاتے تھے، کچھ اور بڑے، کچھ اور پھر فوت ہو جاتے تھے. صرف میرے چچا اور والد جو تھے یہ بچے تھے، اور ایک پھوپھی. وہ کیا کرتی تھی، جب کوئی بچہ فوت ہوتا تھا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتی اور خود نماز پڑھنا شروع کر دیتی. لوگ اتنی باتیں بناتے کہ اس کو تو اپنے بچوں کے فوت ہونے کا کوئی غم ہی نہیں. کیا یہ کسی سے پوچھ کے غم لگتا ہے؟ جو بھی کوئی ماں ہے، بچے کو تو چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جائے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک دم لگتا پاؤں سے جان نکل گئی ہے. جو بچہ فوت ہوا ہو اور پاس رکھا ہوا ہو، آپ کسی کا بھی فوت ہوا بچہ دیکھتے ہیں آپ کے دل کو کچھ ہو جاتا ہے. کبھی ڈیڈ بیبی دیکھا ہے؟ چھوٹا بچہ جو فوت ہوا ہوا، کیسی طبیعت کے اوپر بوجھل ہوتا ہے انسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے جب ابراہیم فوت ہوئے، آپ کے چھوٹے بیٹے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے. تو آپ سوچئے کہ چھوٹے معصوم بچے کو فوت ہوتا دیکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی گر پڑے. تو یہ آسان نہیں ہوتا. تو کیا کرنا چاہیے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور پھر جو ہمارے فرائض ہیں نا ان کو ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں عذر کرنا چاہیے کیونکہ مجھ پہ یہ غم آ گیا اس لیے میں یہ نہیں کر سکی. ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، صرف غم مناتے رہتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے اہم کام چھوڑ دیتے ہیں. کوئی پوچھا بھی یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ بس وہ یہ غم آ گیا تھا، یہ فوتگی آ گئی تھی، یہ فلاں ہو گیا تھا. اپنے فرائض ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کتنے دن تک غم منانا چاہیے؟ بس 3 دن. اور اس میں بھی اپنی نمازیں نہیں چھوڑ کے بیٹھ جانی، اس میں اپنے فرائض، اپنا قرآن پڑھنا، اپنے گھر والوں کا کام. یہ غم یعنی دل میں 3 دن تک رہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اٹھو اپنے کام کاج کرو. پھر آپ دیکھیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا، یعنی ہر کام اس کے لیے پھر آسان ہو جائے گا. اور کیا کرنا ہے؟ مشکل آئے تو اللہ پہ توکل کرنا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے. یا اللہ یہ تو نے ہی کرنا ہے کام، یا اللہ یہ مشکل تو نے آسان کرنی ہے. پھر اور کیا کرنا ہے؟ اپنی ساری حاجات تو صرف اللہ کے سامنے رکھنا ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد بس اللہ سے ہی کرتا ہوں، اللہ بندوں کے حال دیکھ رہا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھی لائے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. اللہ تنگی کے بعد آسانی لائے گا. رات کے بعد دن آتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ رات کے بعد پھر رات آ جائے. آپ نے دیکھو کہ جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو بادل آ جاتے ہیں، بارش آ جاتی ہے. تو تنگی اور مشکل حالات اللہ کے حکم سے دور ہوتے ہیں. پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ اس مشکل کو کاٹنے والا صرف اللہ ہے، اس لیے مجھے صرف اسی کو پکارنا ہے، اسی سے دعائیں کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی سب کو؟ پیچھے بھی سب کو سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ. یہ یاد رکھنا ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ مشکل جو آ گئی ہے نا اس کو حل صرف اللہ نے کرنا ہے. اس لیے پہلے دعا پھر دوا. پھر اسی طرح یہ یقین رکھنا ہے کہ آسانی آنے والی ہے، قریب ہے، اور یہ وقت میرا عبادت ہے. تکلیف کا وقت کس کا وقت ہے؟ عبادت کا. اگر اللہ کی رضا میں گزرے، یعنی کشادگی کا انتظار کرتے ہوئے صبر کرنا عظیم الشان عبادت ہے.
اور مشکل کے وقت میں اور زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے. مشکل کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ اور نیکیاں زیادہ کرنی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم بہت جلد اسے آسانی مہیا کر دیں گے. پھر سنا دوں آیت، سورۃ اللیل کی آیت ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ جو دیتا رہتا ہے، صدقہ خیرات بھلائی نیکی خیر دوسروں کے اندر بانٹتا رہتا ہے. وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتا ہے، غرور میں مبتلا نہیں ہوتا کہ اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا. کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے؟ دے کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وصدق بالحسنى، اور بھلی باتوں کی تصدیق کرتا ہے. نیکی کا کوئی کام سامنے آئے تو کر کے دکھاتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم بہت جلد اسے آسانی مہیا کر دیں گے. جو یہ کرے گا، ایسے کام کرے گا، اس کے لیے ہم زندگی میں کیا کریں گے؟ آسانی پیدا کر دیں گے. بعض مفسرین کہتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا. کل ہی ہماری ایک ساتھی بتا رہی تھی کہ ان کے چچا، ان کی پھپھو، ان سب کی عمریں 80 سال سے اوپر، کوئی 85 کوئی 90 میں جا کے فوت ہو. 2 کام ان کے بڑے اہم تھے، ایک رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی، اور دوسرے قرآن بہت پڑھتے تھے. جب جاؤ اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جو پینشن آتی یا جو بھی ان کے پاس مال ہوتا وہ باندھا ہوا ہوتا، سب رشتہ داروں میں تقسیم کر کے 500 روپے اپنی جیب میں رکھتے. بس 1,00,000 1.5 لاکھ پینشن تھی ان کی، بڑے بڑے عہدوں پہ رہے. تو لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ انسان کے لیے بڑے فائدے کی ہے. لیکن یہ نعمتیں ایسے ہی نہیں مل جاتی، ان کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ جو دیتا جاتا ہے، وَاتَّقَى، اور اللہ سے بھی ڈر کے نیک کام کرتا ہے اور برے کام چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی بھلائی کی تصدیق کرتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آسانیاں چاہتے ہیں، آسانیاں بانٹیں. اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں، دوسروں کو آسانی دیں، دوسروں کی مشکلات آسان کریں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جو اپنے لیے چاہیں وہی دوسرے کے لیے چاہیں، جو اپنے لیے چاہیں وہی دوسرے کے لیے. جو چیز آپ کو اپنے گھر میں تکلیف دیتی ہے وہ دوسرے کے گھر میں جا کے مت کریں. ایسے کام نہ کریں کہ جس سے دوسروں کو اذیت ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے گھر میں مہمان آیا اور وہ آپ کی فریج کھول کے کھڑا ہو جائے، وہ آپ کی ہنڈیا سے خود ہی کچھ ڈال کے کھانا پینا شروع کر دے، آپ کو کیسا لگے گا کہ اس نے بتایا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے؟ تو پھر آپ کسی کے گھر جا کے یہ نہ کریں. جو عادتیں آپ کو کسی کی اچھی نہیں لگتی وہ آپ کسی اور کے ساتھ بھی مت کریں. پھر یہ کہ ہمت کریں اور صبر کریں، ہمت اور صبر کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پہ صبر کرنا ہے، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور پھر صبر کے نتیجے میں تکلیفیں دور ہوتی ہیں. معاملات اگر آسان نہ ہو رہے ہوں تو مایوس نہیں ہونا، اور انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا اور انتظار، تھوڑا سا اور انتظار. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے مشکلات میں جزا فضا نہیں کرنی، حال دعائی نہیں مچانی، گھر والوں کو آس پاس کے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا. پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کا شکوہ لوگوں سے نہیں کرنا. سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہ جو آئے اسے کہ آج تو پتہ نہیں کیا ہوا، آج سر درد ہو گیا، 10 لوگوں کو کہہ کے ان کو بھی سر درد کرا دو. اگر ہو گئی ہے، کسی کو پتا ہے کہ علاج کیا ہے تو ٹھیک ہے آپ بتا دیں، لیکن ہر ایک کو، کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے نا وہ اپنی بیماریوں کی اتنی ڈیٹیل بتانے لگ جاتے کہ دل گھبرا جاتا ہے.
نہ تو ہم ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کا کوئی علاج پتا، آپ اتنی تفصیل کیوں بتا رہے ہیں؟ تو دوسروں کو تنگی ہوتی ہے، دوسروں کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کو بتائیں جو آپ کے لیے کچھ کرے، وہ ڈاکٹر ہو، وہ کوئی حکیم ہو، وہ کوئی تھراپسٹ ہو، اس کو تو آپ بتائیں، لیکن جس نے کچھ کرنا نہیں اسے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو بندوں کے آگے رونا نہیں رونا، کس کے آگے رونا ہے؟ صرف اللہ کے آگے۔ پھر دعاؤں کی کثرت، دعاؤں کی کثرت، ذکر کی کثرت۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تنگی کو آسان بنا دیتا ہے، مشقتوں کو کم کر دیتا ہے۔ جب بھی کسی مشکل پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، جب کسی مشقت پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، کسی سختی پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، کسی تکلیف پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا غم اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دعاؤں میں خاص طور پر استغفار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ تم پہ رحم کیا جائے؟ اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے تو کیا کریں؟ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، کم از کم 100 دفعہ دن میں۔ پھر اللہم اغفر لی، پھر اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، آخر تک۔ مشکلات سے آسانی میں استغفار بڑے فائدے کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ کارڈ اٹھا لیجئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ایک ایک دعا کو سمجھ کے۔ اور اس میں آپ دیکھیے جیسے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کوئی کام مشکل اٹک جائے تو کیا کریں؟ صرف اتنا پڑھتے جائیں، ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری، جہاں مشکل آ جائے ویسر لی امری۔ پھر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اور پھر ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ کہف والوں کی، غار والوں کی دعا ہے۔ کچھ نوجوان مسلمان تھے، ان کے ملک کا بادشاہ جو تھا وہ بت پرست تھا اور لوگوں کو بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا، جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے انہیں سخت سزا دیتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ اپنا شہر ہی چھوڑ دیا اور غار کی طرف چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس سے اپنا فضل اور رحمت عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، کئی 100 سال سوئے رہے، پھر انہیں اٹھا دیا اور اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں من لدنک رحمہ، اللہ تیرے پاس سے رحمت چاہیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے اس معاملے کے اندر درستگی عطا فرما، یعنی ہم جو کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہو، غلط طریقہ نہ ہو، غلط رستہ نہ اختیار کرے۔ کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے نا تو لوگ کسی عامل کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس چل پڑتے ہیں۔ تکلیف آئی تھی آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے اور آپ نے ایسا رستہ اختیار کر کے پہلے عمل بھی گنوا دیے۔ کسی کے پاس غیب کا علم کوئی نہیں، سب تکے بازیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کسی نجومی کے پاس، کسی جادوگر کے پاس ہرگز نہیں جانا، اللہ سے دعا کرنی، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے اور اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مشکل آئے تو یہ دعا پڑھ لیں۔
اس کو دعاء الکرب بھی کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح ساری دعاؤں کا تو اب اس وقت ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن جو موٹی موٹی دعائیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ بد نصیبی سے بچنے کی دعا ہے. اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم، یہ جو ہے نا اسم اعظم بھی کہتے ہیں. یا حی جو ہے نا اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. پھر یہ ایک دعا بڑی اچھی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. پھر درود شریف کی کثرت. درود شریف میں نماز کا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو درود آپ کو پڑھنا ہو سوائے من گڑت درودوں کے، جو مسنون درود ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کثرت کیجیے. ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 10 رحمتیں آتی، 10 نیکیاں لکھی جاتی، 10 گناہ معاف ہوتے، 10 درجے بلند ہوتے. درود شریف نہیں چھوڑنا. میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں کہ مشکل وقت میں کیا کرنا ہے، وہ آپ نے اپنے دل پہ لکھ لینے ہیں، اور ہر مشکل کو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنانا ہے. اور یہ کارڈ سنبھال کے رکھ نہیں دینا، سجا کے رکھ نہیں دینا، اس کی دعائیں پڑھتے رہنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. بہت اچھی طرح آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.